الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی نبوت پوری انسانیت کے لیے اور روز قیامت تک آپ کی نبوت باقی رہے گی۔ آپ کسی خاص علاقے کے لیے برادری کے لیے نہیں آئے، آپ پوری انسانیت کے لیے آئے۔ قرآن مجید کا ارشاد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ پورے دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ اور ایک ہے کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یعنی اللہ نے آپ علیہ السلام کو پوری دنیا کے لوگوں کے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو بات یہ ثابت ہوئی کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، اور آپ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے وہ کسی خاص علاقے، خاص برادری کے لیے آئے، لیکن اللہ کے نبی جہاں پر پورے عالم کے لیے، ہر انسانیت، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے آئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے پوری انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے دو طریقے بتائے۔ سب سے پہلے آپ کا طریقہ عبادت کا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، حق ادا کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو۔ دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام نے فتنوں کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کیا کہ ان قریب، قیامت کے قریب ایسے فتنے رونما ہوں گے، سامنے آئیں گے کہ امت ان فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو، اعمال کو، اپنی حقیقت کو بھول جائے گے اور اللہ کے غضب کے اور پکڑ کے مستحق بنے گی۔ تو بات چیزیں میں نے کلام کے سامنے بیان کی تھی۔ اب یہ بتانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر تھی، اس فکر میں آپ علیہ السلام ڈوبے ہوئے تھے، اور ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ کی خوشی اور آپ کی ہنسی ختم ہو چکی ہے کہ میری امت تباہی سے، بربادی سے بچ کر، جہنم سے، بربادی سے بچ کر جنت میں جانے والے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے ایک فتنے کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کیا۔ اب فتنہ جس کو کہتے ہیں، ہم تو سنتے ہیں فلاں آدمی فتنہ ہے، فلاں جگہ فتنہ ہو گئے، شیطان کا فتنہ، اس کا فتنہ۔ حدیث پاک میں بھی فتنے کا لفظ ہے، قرآن مجید میں بھی ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ یہ قتل سے بڑا جرم ہے، یعنی قتل چھوٹا گناہ ہے، فتنہ بڑا ہے، اتنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فتنے کے بارے میں انسانوں کو آگاہ کیا۔ اب فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ کون سا؟ عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ اس کے بارے میں آپ اگر تحقیق کریں گے تو پتہ چلتا ہے جب سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، تو وہ آگ
کے اوپر جلنے کی وجہ سے، پکنے کی وجہ سے اپنی اصل حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں ملاوٹ ہے تو بتا دیتا ہے کہ اس میں ملاوٹ ہے، اس کے اندر تانبا بھی ہے اور چاندی کے اندر کھوٹ ہے، اس کو فتنہ کہتے ہیں، یعنی جو خالص اصل شے کو بتائے۔ اسی لیے محدثین نے فتنے کے لفظ سے لکھا ہے، فتنے کے معنی آزمائش کے ہیں، مصیبت کے ہیں، کسی کے اوپر امتحان کے آ جانے کے ہیں۔ اب اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں تم ہمیشہ فتنوں سے اللہ سے کیا کرو؟ پناہ مانگا کرو۔ جب بھی فتنوں کو دیکھے پناہ مانگو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا پڑھتے تھے۔ آپ دعا میں کہتے تھے اللہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے میری حفاظت فرما۔ یعنی نبی نے خود دعا پڑھی اور امت کو بھی اس کی تلقین کی ہے، جب فتنوں کا دور تو تمہیں کثرت سے یہ دعا کرنا ہے اللہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ تو فتنہ کے سمجھ میں آیا کہ فتنے قیامت سے پہلے امت پر آئے گے۔ کیسے آئیں گے؟ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطرۃ المطر کثیر، کہ تمہارے گھروں میں فتنے ایسے داخل ہوگے جیسے بارش کے قطرے مسلسل برس کر پانی کو گھروں کے اندر داخل کرتے، یعنی ایک کے بعد ایک فتنے داخل ہوگے اور اتنی اسپیڈ میں اور تیزی سے فتنے آئے گے تم کو پتا بھی نہیں چلے گا یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے یا کیا مصیبت ہے، کیا بلا ہے۔ فرمایا اس لیے فتنوں سے بچنے کی دعا کرنا چاہیے۔ دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا قطع اللیل المظلم، کہ تمہارے اوپر جب فتنے آئیں گے تو وہ فتنے کیسے ہوگے؟ اندھیری رات کی طرح ہو۔ جب آسمان کے اوپر بادل چھا جاتا ہے، ستارے چھپ جاتے ہیں، چاند چھپ جاتا ہے، اندھیری رات ہوتی ہے، تو بتاؤ راستے نظر آتے ہیں؟ کہیں پر ٹارچ نہ ہو، وہاں پر کوئی چراغ کا انتظام نہ ہو، روشنی نہ ہو، انسان کو راستے نظر نہیں آتے۔ اسی طرح جب فتنے آئیں گے انسانوں کو فتنوں کا پتہ نہیں چلے گا، بلکہ انسان فتنوں میں مبتلا بھی ہو جائے گا اور وہ فتنوں کا شکار بھی ہو جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا، وہ سوچے گا شاید فتنے بعد میں آئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو گناتے ہوئے کہا سب سے پہلا فتنہ امت میں جو داخل ہوگا وہ یہ کہ مسلمان آپس میں لڑنا شروع کریں گے۔ دو مسلمان جب آپس میں لڑیں گے تو دین کے لیے نہیں لڑیں گے، اسلام کے لیے نہیں لڑیں گے، مسجد کے لیے نہیں لڑیں گے، اللہ کے لیے نہیں لڑیں گے، بلکہ ان کا یہ لڑنا اپنی عزت کے لیے ہوگا، کرسی کے لیے ہوگا، سیاسی اقتدار اور کرسی حاصل کرنے کے لیے ہوگا، مال اور دولت کے لیے لڑیں گے اور ایسا لڑیں گے کہ ان کے دونوں کی تلواریں نکل جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دونوں کی تلواریں آپس میں نکل جائیں گی۔ جب تلواریں نکل جائے گی سمجھ جانا یہ قیامت کا قریبی وقت آ چکا ہے اور اس کے پیچھے مقصد کرسی دولت کمانا ہے۔ اس لیے ان فتنوں سے بچنے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں لڑیں گے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوگے۔ صحابہ نے فرمایا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ سمجھ میں بات یہ آتی ہے جس نے قتل کیا وہ مجرم ہے، گناہ گار ہے، اس نے گناہ کیا، گناہ کے بدلے میں وہ جہنم میں جائے گا، لیکن جو آدمی قتل ہو گیا مر گیا اس کا کوئی گناہ ہی نہیں تو اس کو کیسے ہم مجرم کہہ سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دونوں بڑے تیزی سے لڑ رہے تھے، اگر اس کو طاقت مل جاتی، سپورٹ مل جاتا یہ اس کو ضرور قتل کر دیتا، لیکن اس کی کمزوری ظاہر ہو گئی، اس لیے قتل ہو گیا۔ یہ بھی تو چاہتا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں اور وہ بھی چاہتا تھا میں اس کو قتل کر دوں، اور دونوں کی لڑائی دنیا حاصل کرنے کے لیے، سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور دولت کے لیے تھا، اس لیے یہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے یہ فرمایا کہ میری امت میں ایسا وقت آئے گا کہ جماعتیں آپس میں لڑیں گی،
گروپ بندیاں ہو جائے گی اور جماعتیں ایسے لڑے گی، یہ کہے گا ہمارا لشکر، ہمارا گروپ سب سے اچھا ہے، ہماری برادری، ہمارا محلہ، ہمارا شہر اچھا ہے، اور وہ سامنے والے کہے ہم سپر پاور ہے، ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں۔ جب آپس میں لڑیں گے تو مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس حدیث میں حرج کا لفظ کہا، صحابہ نے کہا مل حرج یا رسول اللہ، حرج کسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا خون مکھی کے خون سے زیادہ سستا ہو جائے گا۔ ایک مکھی کو مارنا جتنا آسان ہے، اس سے زیادہ مسلمان اپنے بھائی کو مارنا آسان سمجھیں گے۔ برادریاں، گروپ، جماعتیں آپس میں لڑے گی، سمجھنا یہی فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں رسول اللہ نے جہاں پر فتنہ بتایا، اس فتنے سے بچنے کے لیے، آزمائش سے بچنے کے لیے، پکڑ سے بچنے کے لیے طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم ایسی قوم کے ساتھ، ایسی جماعت کے ساتھ جڑ جانا جس کے اندر تمہیں اہل علم دکھتے ہو، جہاں پر تمہیں مسلمانوں کی اکثریت نظر آتی ہے۔ اگر تم فیصلہ نہ کر سکو حق پر کون ہے، سمجھ جاؤ تم اپنی علیحدگی کو اختیار کر لینا اور خاموش ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی نے تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرما دیا، قیامت سے پہلے جب دو جماعتیں آپس میں لڑے گی، وہ فیصلہ نہیں کر پائے گے حق پر کون ہے، دونوں کہے کہ میں ہوں اور دلیلیں پیش کرنے لگے گی، لیکن دونوں کی دلیلوں سے فیصلہ ثابت نہیں ہوگا، سمجھ جانا یہ بھی فتنہ ہے اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اس وقت تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے دربار میں آبزاری کے ساتھ عافیت کا سوال کرتے رہنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں تم آپس میں نہ لڑا کرو، بلکہ تم صلح کرانے کی محنت کرو۔ جو صلح کرائے گا، اللہ کو صلح بہت پسند ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اللہ کو صلح بہت زیادہ پسند ہے، اور صلح کرانے کے اللہ نے خیر کثیر کو رکھا ہے۔ اس لیے جب تم دیکھو کہ جو مسلمان لڑ رہے اور تلواریں نکل گئی، تم صلح کرانے کی کوشش کرو۔ اگر تم میں ہمت نہیں ہے، تم مسجدوں میں جا کر دعائیں کرو اور ان کے آپس میں محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، آپ میں فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کو کسی کی دلیل مضبوط نہیں لگتی ہے، آپ خاموشی اختیار کیجئے، دعائیں کیجئے، حالات کو اللہ تبدیل کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کو میں ان علامتوں کو بتا کر یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جہاں پر اللہ کے نبی نے امت کو فتنوں سے آگاہ کیا، وہیں پر اللہ کے نبی نے حل بھی بتایا کہ اللہ کے نبی نے پھر فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، امت پر ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ کا منادی اذان دے گا اور مؤذن لوگوں کو مسجد میں بلائے گا، لوگ اذان کو سنیں گے اور نماز کی اہمیت سے اتنے غافل ہوں گے کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گے، معمولی بہانوں سے وہ نمازوں کو چھوڑ دیں گے۔ جب نمازوں کو چھوڑیں گے، سمجھ جانا کہ یہ بھی فتنہ ہے، قیامت قریب ہے، اس وقت تم اپنے آپ کو جماعت کے تابع کر دینا، یعنی پابندی سے نماز کو پڑھنا، اور جماعت کی پابندی بھی ایسی ہو کہ تمہاری تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہونے پائے۔ اس لیے ان فتنوں کے تذکرے کے ساتھ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو حضرت زید سے ہے، جس میں اللہ کے نبی نے 72 فتنوں کو اور علامات کو اور نشانیوں کو بتایا ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کل عرض کروں گا۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صلح کے کاموں کے لیے قبول فرمائے، فتنوں سے، آزمائش سے، امتحان سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز میں جس طرح بیٹھتے ایسے بیٹھ جائے، آنکھوں کو بند کر